دونوں کی ذہنیت میں فرق ہے. دونوں کی ذہنیت میں فرق ہے. اس نے جمنے کے لیے، اس نے اکھاڑنے کے لیے. تک ان لوگوں کا تعلق ہے تو جیسے محمد بن قاسم کو آپ دیکھ لیں، اور محمود غزنوی ہے، اور احمد شاہ ابدالی. اور پھر اس میں اگر فتوحات کو کرائٹیریا بنانا ہے تو پھر ہمارا خیال ہے سب سے زیادہ اپریشیٹ جو ہے وہ سکندر اعظم کو اور ہلاکو کو اور ان سب کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر اسلام میں کریکٹر کوئی چیز ہے، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کوئی چیز ہے، اور ظاہر ہے قرآن کی محکم آیت ہے اور سب پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کرائٹیریا پہ جانا ہوگا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو طے کیا، اور وہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس میدان میں کیسے تھے اور کیا تھے. ٹھیک ہے. ایک اور ہمارا تاثر ہے، ہم نے جتنا تھوڑا بہت 2-4 کتابیں پڑھی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فضائل کی احادیث ہیں، چاہے وہ اہل بیت کی فضیلت میں بعد کی کتابوں میں نقل ہوئی ہوں، چاہے صحابہ کے اور مخصوص صحابہ کے یا مخصوص شہروں کے، لائک شام ہے، ایران ہے، اور دوسرے، ان سب نے اسلامک پرسیپشن جو ہے گورنمنٹ کا اور اس کو تباہ کیا، کہ جہاں ہم شخصیات کو فضائل کی احادیث پہ پرکھتے ہیں نسبت ان کے اعمال کے، کہ دنیا میں انہوں نے جو وہ رہے تو دنیا میں انہوں نے کیا کیا، چاہے وہ حاکم ہوں یا نہ ہوں، اس سے غرض نہیں. ٹھیک ہے. اسلام جس چیز پہ جج کرتا ہے، اور ہم نے اپنے ایک فیس بک پہ ایک بات آج دفعہ لکھا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جو حساب کتاب کرے گا وہ اعمال پہ کرے گا، فضائل پہ نہیں کرے گا. قرآن سے کوئی اس قسم کا اشارہ ہمیں نہیں ملتا. لہٰذا ہم مثلا حضرت علی کے خطبات کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہی نظر آتا ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ انسان کا عمل اور ایمان ہے. وہ کہیں نہیں کہتے کہ میں جنت میں اس لیے جاؤں گا کہ رسول نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے، میں جنت میں اس لیے بھیجا جاؤں گا کہ یہ بات کہی ہے، یہ جنت میں. یہاں تک کہ حسنین کریمین جن کو کے بارے میں یہ فضیلت کی حدیث ہے کہ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے دونوں، وہ عمل کے میدان میں اور کیسے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے حضور ان کا جو خشیت الہی ہے وہ ہمیں کیسے نظر آتی ہے. وہ تو نہیں کہتے کہ رسول نے ہمیں بنا دیا ہے جنت کا سردار، تو ہم نے تو کام ہی کرنے کی، عمل ہی کرنے کی ضرورت نہیں. ایسا تو کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہی مختلف صحابہ کرام کا بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، چاہے وہ حاکم رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، وہ وزیر رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، ان کی فضیلت کی احادیث اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ ان کی زندگی اور ان کے معاشرے میں ان کے کردار کے مطابق. یہ بات کی ہیں مثلا محمد بن قاسم کا نے کیا کیا، یہاں آیا، وہ جو مقصد تھا وہ چھوڑ دیا، کہ سادات کو پکڑنے کے لیے آیا تھا، مارنے کے لیے آیا تھا. یہاں آ کے اس نے اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کیا کیا؟ اس نے تو ہندوؤں کو اپنے عہدوں پہ قائم رکھا، جو ان کی جاگیرداریاں تھیں وہ سب برقرار رکھیں، صرف یہ کہا ہمیں جزیہ دیتے رہو، باقی تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ان لوگوں کو شہید کیا جو آج عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں دفن ہے، اور اس کے بعد جب پیسہ جو جمع ہوا تھا وہ حجاج کو نہیں بھیجا، جو ماموں تھا اس کا، اور اس نے یہاں بھیجا تھا، تو اس کو یہاں سے بلا کے اور جس طرح سے اس کو قتل کروایا ہے اور قید و بند کر کیا. تو یہ جو
اس واقعے میں بتایا جاتا ہے کہ کچھ خواتین کو چھڑانے کی غرض سے وہ یہاں پہ آیا تھا، محمد بن قاسم جو یہاں پہ آئے تھے. تو پھر ساتھ میں یہ بات بھی کہہ دی جاتی کہ نہیں وہ اہل بیت کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا. یہ بات مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آتی ہے. دیکھیے اس زمانے میں تو یہاں اسلام تھا نہیں نا، اس علاقے میں 710 میں تو اسلام نہیں تھا. اب جب 710 میں یہاں اسلام نہیں تھا تو وہ خواتین کہاں تھیں؟ وہ ٹریول کر رہی تھیں بنو امیہ کے دور میں. یہ حجاج کا دور ہے نا. جی بالکل. اور حجاج کی تلوار سے کبھی خون خشک نہیں ہوتا تھا. یہ حجاج کے لیے محاورہ ہے کہ حجاج کی تلوار سے خون کبھی خشک نہیں ہوتا، ہمیشہ بہتا رہتا. ٹھیک ہے. تو بہت لوگ تھے سادات میں خاص طور کے اوپر کہ جو ہجرت کر گئے، ایران چلے گئے، اس طرف انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، اس طرف آنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. ان کو پکڑنے کے لیے یہ بھیجا گیا. تو جب وہ یہاں آ گئے اور وہ ہو گیا تو یہاں کے اس نے راجہ نے پھر ان کا دفاع کیا. راجہ طاہر نے اس نے سادات ہونے یا اور کسی کی نسبت سے نہیں کیا. اس کو کیا پتہ سادات کون ہے؟ جی اس کو کیا پتہ، اس کو کیا پتہ. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ وہ یہاں آ گئے تو ان کی گویا ملکیت ہو گئے، ان کے شہری ہو گئے، جو بھی ہو گئے. تو اس نے پھر حملہ آوروں کا دفاع کیا، کیونکہ وہ حملہ آور اس کو مار کے ان کو پکڑ کے یا کر کے واپس چلے جانے والے تو نہیں تھے. عامل گورنر ہو یا وہ ہو، اس کے دل میں یہ تو خوف ہوتا ہے کہ پھر یہ یہاں آ جائیں گے تو یہ نہ ہو کہ یہ ہمارا علاقہ فتح کرنا شروع کریں. لہٰذا اس نے اس کا وہاں پہ مقابلہ کیا ان لوگوں کا. اس میں اس کے بھی لوگ مارے گئے وہ، اور وہی ہوا. اگر اس کا یہ اندیشہ تھا تو وہ صحیح ثابت ہوا، جیسا کہ ہمیں چچنامے وغیرہ سے پتہ چلتا ہے. تو اس نے تو یہاں پہ حکومت قائم کر لی، اور حکومت بھی ہندوؤں کے ذریعے سے قائم کی. اس نے جو ہندو وہ تھے ان کو پروہت کو ان کو اپنی جگہ کے اوپر رکھا، جو مندر تھے ان کو قائم رکھا، اس کی چڑھاوے جو تھے اس میں وہ رکھا. ان کا میرا حصہ دیتے ہیں. یہ بڑا فرق نہیں ہے حضرت کہ محمد بن قاسم جو کہ متقدمین میں سے ہے وہ تو کسی مندر کو نہیں توڑتا. محمود غزنوی 5ویں صدی میں آتا ہے اور وہ سب توڑ دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دور کا محمد بن قاسم ہے اس دور میں لوگوں کی معاشی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ بڑے بڑے یہاں چڑھاوے چڑھائیں، اور نہ بڑی بڑی جاگیرداریاں ہوا کرتی تھیں. وہ زمانہ وہ تھا کہ ایک علاقے میں قبضہ کر لیا، بس وہیں حاکم بن کے اور بیٹھ گئے. یہ بعد میں یہ جو رجواڑے اور یہ سب بنے جو محمود غزنوی کے دور تک ہو گئے تھے. پھر ہندوؤں کا سونے کا کاروبار تھا، سود کا کاروبار تھا، مہاجن تھے یہ لوگ. تو پیسہ بہت آ گیا تھا، پیسہ بہت آ گیا تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں لوگ اس کو اولیاء کے خلاف بات سمجھیں گے، لیکن ہم اس موضوع پہ بات نہیں کرتے. جی اولیاء اور ان کے تصرفات اور جو کچھ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے مزاروں پہ جتنا پیسہ لگا دیا گیا ہے کوئی شک نہیں، اور جو وہاں کے سجادہ نشینوں کو جتنی دولت ملتی ہے، اگر وہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کی جائے تو کم از کم ہمارے ملک میں تو کوئی غریب باقی نہ ہے. ٹھیک ہے نا. عبداللہ شاہ غازی میں جو نیچے پانی ہے اس تک میں پیسے پڑے ہوتے ہیں. ہاں. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو تھیں یہ بعد میں ہوئی. چنانچہ سومناتھ کے مندر کی فتح جب ہوئی ہے تو اس میں باقاعدہ یہ تاریخ میں ہے کہ سونے کی سلیں وہاں سے لے کے گیا محمود غزنوی. بڑا خزانہ تھا کہ جس نے لو کیا. یہ یہاں گویا 70-80 آدمی کے ساتھ تھا محمد بن قاسم. ٹھیک ہے. اس نے اپنے کو اس طرح سے وہ کیا کہ ٹھیک ہے اگر ہوگا کہ زیادہ تم لوگ گڑبڑ کرو گے تو شام سے یا مسلم ممالک سے اور فوج آ جائے گی، ابھی تو ہم چند ہیں، تو لہٰذا تم بس خراج دیتے رہو اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. لہٰذا اس نے تمام مندروں کو، تمام عبادت خانوں کو، جو کچھ ہو رہا تھا سب کو برقرار رکھا. محمود غزنوی باہر سے آیا تھا پیسہ وہ کرنے کے لیے، تو وہ یہاں سے لوٹ پلاٹ کے چلا گیا.
دونوں کی ذہنیت میں فرق ہے. دونوں کی ذہنیت میں فرق ہے. اس نے جمنے کے لیے، اس نے اکھاڑنے کے لیے. ٹھیک ہے.